سورہ مبارکہ توحید پروردگار عالم اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے مخاطب ہے۔ اللہ بھی چاہتا ہے تو مصطفیٰ کے ذریعے، وہ اللہ چاہیے جو تمہیں مصطفیٰ سمجھائیں، ورنہ تم الہ ماننے میں تو پہلے ہی غنی تھے۔ کوئی ایسا دنیا میں ابھی آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا جو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ اللہ کو سب مانتے ہیں مگر اپنی پسند کے اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ مانو جسے مصطفیٰ بتایا۔ صلوات پڑھیں گے محمد والا۔ گفتگو آگے بڑھے گی، یہ عنوان رہے گا اس عشرہ محرم کا، سورہ مبارکہ الحمد کی طالب علمانہ نگاہ سے، طائرانہ نگاہ سے اور کشکولی انداز سے گزشتہ 4 سالوں میں تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی۔ اپنی کم علمی کا اور بے وضاحتی کا اور اپنی طالب علمی کا احساس ہے، لہٰذا یہ دعویٰ تو نہیں کہ ہم نے 4 سالوں میں سورہ الحمد کو جو مکمل کرنے کی کوشش کی وہ مکمل ہو گئی۔ البتہ اتنا ضرور ہے، یہ ہمارے عزیز رسانے جو اس وقت ہماری آوازوں کو، ہماری تصویروں کو محفوظ کر رہے ہیں، یہ جب پوری دنیا میں اور بالعموم بالخصوص پاکستان میں دیکھی جاتی ہے تو چند اہل سنت برادران کی طرف سے مطالبہ ہوا ہے کہ گزشتہ 4 سالوں میں جو سورہ الحمد کی تفسیر اس منبر سے بیان ہوئی ہے اسے کتابی شکل میں شائع کیا جائے۔ اور ایک پنجاب کے شہر کے ایک اہل سنت اپنی جگہ حیثیت کے حامل ہیں، ان کی خواہش ہے کہ وہ تفسیر عشرے کی چھپوائی جائے مگر وہ اہل سنت کی طرف سے چھپوائی جائے، اور منبر حسین کا ہے اور یہاں کسی کو آنے پر پابندی نہیں ہے۔ یہ امام حسین کا فرش ہے، سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے، ہم تو امام بارگاہوں میں غیر مسلموں کو بھی نہیں روک سکتے، یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، اور اسی حسن کی وجہ سے عزاداری آج یہاں تک پہنچی ہے، اور اس حسن کو جتنا تقویت پہنچایا جا سکتا ہے اتنا پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کو، اگر دین کو ثقافت بنا دیا جائے تو پھر دشمن کچھ نہیں کر سکتا، دشمن کا پیسہ ضائع جائے گا اگر دین ثقافت بن جائے، اس لیے کہ ثقافتوں کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی ہیں۔ ادیان بہت سے غیر آسمانی آئے جو مٹ گئے مگر وہ دین باقی رہا جو ثقافت کا حصہ ہو گیا، اور اہل بیت بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پیغام کو اپنی عادت اور ثقافت بنا لو تاکہ دنیا کتنا ہی تمہارے خلاف سازشیں کریں تمہارا دین تم سے چھننے نہ پائے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد کا۔ لہٰذا میں ان احباب کے لیے دعا گو رہوں گا اور آپ سے دعا کی التماس ہے کہ جو اسلامی تعلیمات کو، اچھا اللہ نے بھی یہی چاہا ہے، آج کی پہلی مجلس اسی عنوان سے رہے گی، اللہ نے بھی یہی چاہا ہے کہ دین ثقافت بن جائے۔ دلائل دوں گا آپ کی خدمت میں۔ تمہیدی پہلی مجلس عشرے کی پہلی مجلس ہے، ہم ان ایام میں خاص حلیے کے ساتھ اور کچھ نشانیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان ایام میں سال بھر ہمارا وہ حلیہ اور وہ انداز نہیں ہوتا جو ہمارا ان 10 دنوں میں ہوتا ہے، پھر جو 10 دنوں میں ہوتا ہے وہ 11 محرم سے پھر نہیں ہوتا، پھر شاید ایک دن چہلم کے دن کچھ ایسا جلوہ نظر آتا ہے جیسے عاشور کے دن تھا یا عشرہ اولیٰ میں تھا۔ یہ پہلے 10 دن اور 40، یہ کہہ لیجئے کہ 10 اور ایک یہ 11واں دن، یہ 11 دن وہ دن ہیں جنہیں اہل بیت نے سجایا ہے، جن پر اہل بیت نے خدشہ کیا ہے، جن پر اہل بیت نے اہتمام کیا ہے، اور جن ایام پر اہل بیت کی توجہ ہو جائے
میں لفظ اور بہتر کروں، جو ایام ارادہ پروردگار بن جائے پھر وہ کسی بیماری کی زد میں نہیں آ سکتے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کا۔ میری مراد جو ہے وہی لی جائے گی۔ میں ہرگز وبا کا انکار نہیں کر رہا، میں ہرگز اس عالمی سطح پر پھیلنے والی بیماری کا انکار نہیں کر رہا، لیکن ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں، ہم جن سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ حالات کا رونا نہ رونا، حالات سے متاثر نہ ہونا، بلکہ حالات کو متاثر کرنا۔ مجلس اعظم میں میرے والد گرامی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عادت ہے، فقیر ہیں، میں بھی فقیر کی اولاد ہوں اور وہ بھی فقیروں کی اولاد ہیں، اللہ ہم سب کو فقیر بنائے۔ تو ان کا اپنا انداز ہے، وہ ایک کلام پڑھتے ہیں، اس کے کلام میں ایک مصرے کا مفہوم نثر میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں، ہم جنس کے ماننے والے ہیں، وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، موڑ کر دیکھتے ہیں۔ حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا یہ اہل بیت کی سنت رہی ہے۔